مظلوم اگر کوئی بد کلامی کرے یا ظالم کو برا بھلا کہے، ناپسندیدہ بات اس کی زبان سے نکلے، تو وہ ایک ایکسیپشن ہے، اس کے لیے رعایت ہے۔ لیکن ویسے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی بآواز بلند کوئی کلمہ ایسا کہے کہ جو برا ہو، برائی والا ہو، نازیبا ہو، ولگیرٹی اس کے اندر ہو، کسی بھی اعتبار سے غیر شائستہ۔ اللہ کو ایسی بات پسند نہیں ہے۔ لیکن مظلوم جس پر ظلم ہوا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اگر چیخ پکار کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، اپنے ظلم کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے، تو یہ ایکسیپشن۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم ظاہر کرو نیکی کو یا اس کو چھپاؤ یا درگزر کرو کسی برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بڑی قدرت رکھنے والا۔ یعنی اس کے باوجود اگر تم معاف کرو اور دوسرے کی برائی یا ظلم کو نہ بیان کرو تو یہ ایک اونچے درجے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، تفریق کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے، سب رسول اسی اللہ نے بھیجے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو کسی اور نے بھیجا تھا اور محمد رسول اللہ کو مبعوث کرنے والا اللہ کوئی اور ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے کہ اللہ کے بعض رسولوں کو مانو اور بعض کو نہ مانو، یہ اللہ اور رسولوں کو جدا کرنا ہے۔ اللہ کو مانیں گے، اس کے رسول کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں سے کوئی رستہ نکالیں اپنے لیے۔ اسی تفریق کی ایک شکل وہ بھی ہے کہ اطاعت رسول کا انکار، اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی نہیں کریں گے۔ یہ منافقین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ قرآن کو مانیں گے لیکن سنت اور حدیث یہ اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے، جو ہمیں سمجھ میں آئے گا اس میں سے مان لیں گے، اس کی کوئی فرضیت نہیں ہے، اس کی کوئی حجیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو گویا یہ بھی اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا، قرآن کو مان رہے ہیں، سنت کو انکاری۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی کافر ہیں، کٹڑ کافر۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب، بلکہ ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک رسول کو بھی الگ نہیں کرتے، جدا نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایک ایسی کتاب نازل کریں آسمان سے، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یعنی ایک کتاب ہو باقاعدہ، جیسے لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اسی طرح کی کوئی کتاب جو ہے وہ آسمان سے نازل ہو، تب ہم مانیں گے۔ یہ مختلف جو بہانے تھے ان کو نہ ماننے کے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں اہل کتاب آپ سے کہ آپ ان پر آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب نازل فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی تھی الواح کی شکل میں، تختیاں تھیں اور ان پر حروف کندہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے جو جبرائیل آپ کے قلب پر لے کر نازل ہوئے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اور وہ لوگوں کے سامنے آئی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اب ان کا مطالبہ یہ کہ ہمیں بھی اس طرح کی کتاب لکھی ہوئی آسمان سے اتار کر دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔ نہ ماننے کے جو مختلف ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ مثلا فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، کس منہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ ان کی تاریخ تو دیکھو۔ انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا، مطالبہ کر دیا تھا موسیٰ سے، ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں دکھاؤ اللہ ہمارے بالکل سامنے رو برو، تب مانیں گے۔ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو آ دبوچا انہیں کڑک نے ان کے اس ظلم اور زیادتی کے باعث۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات، پھر ان کا ایک ظلم اور زیادتی دیکھو کہ انہوں نے بچڑے کو بنا لیا، یعنی اس کی پوجا شروع کر دی، معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات پہنچ چکی تھی۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے اس سے بھی درگزر کیا، معاف کیا انہیں۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح غلبہ، صریح غلبہ عطا فرمایا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، معلق کیا تھا جب ہم ان سے میثاق، عہد لے رہے تھے شریعت کی پابندی کا۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اب یہ ان کی تاریخ کے واقعات کا صرف حوالہ ہے کہ ان مواقع پر بھی انہوں نے جو کچھ کیا تھا، سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے پڑھا ہے۔ اس وقت بھی کہ جب کوہ طور کو بلند کیا گیا اور ان سے کہا کہ کہو کہ ہم نے سنا اور مانا، تو ان کی شرارت نفس یہ تھی کہ انہوں نے کہا سنا تو ہے، مانیں گے نہیں، دب زبان میں اندر ہی اندر یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس کے بالکل برعکس رقص کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے کے احکام میں کوئی تجاوز نہ کرنا، اس میں ہفتے کے حوالے سے جو شریعت کا فیصلہ ہے اس کو مت توڑنا، لیکن وہاں بھی انہوں نے جس طریقے سے اسے توڑا ہے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا تھا ان سے ایک بڑا پختہ میثاق، عہد۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو بسبب اس کے کہ جو انہوں نے اس عہد کو توڑا اور بار بار توڑتے رہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے، یعنی ان پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ ویسے تو مانتے تھے کہ اللہ کی آیات ہیں تورات۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو قتل کرتے رہے یہ انبیاء کو، پیغمبروں کو ناحق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے جو کہا کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر ہیں، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ یہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بڑا پرتاثیر کلام ہے، لیکن ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، اس پر اثر نہیں ہو سکتا اس کا۔ اس قسم کی ڈھٹائی والی باتیں یہ کرتے رہے۔ تو اب یہاں پر محذوف ہے کہ ہم نے ان جرائم کی پاداش میں ان پر لعنت کر دی۔ لعناہم، یہ بعد میں سورہ مائدہ میں یہ انداز اختیار کیا گیا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ اب فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ایمان نہیں لاتے یہ مگر شاذ و نادر، کوئی اکا دکا ان میں سے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے اس کفر پر اور اس قول پر جو مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان باندھا تھا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ ولد حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے انہوں نے اس انداز سے لیا، تو یہ جو بہتان عظیم انہوں نے باندھا حضرت مریم پر۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو، یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا کہ ہم نے سولی دیا ہے، ہم نے قتل کیا۔ اب اس کے بعد وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اس بات کو یہیں چھوڑ دیا کہ ان تمام باتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، ان پر پھٹکار ہے اللہ، اور انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب اس قسم کا مطالبہ کریں کہ آسمان سے تورات کی طرح کی کتاب آئے گی تو ہم مانیں گے۔
اس کا انہیں حق پہنچتا ہی نہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اب حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ سولی دیے گئے، عیسائیوں کا عقیدہ تو یہی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی پر چڑھایا، عیسائی کہتے ہیں کہ ہاں مصلوب کیے گئے، سولی دیے گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا اور پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ چنانچہ اس صلیب کے تو یہ قائل ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا حضرت مسیح کو اور نہ ہی وہ سولی پر چڑھایا گیا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشکوک ہو گیا، گھپلا کر دیا گیا اس میں، اور اس کی تفصیل برنباس کی انجیل میں یہ آئی ہے کہ جس شخص نے مخبری کی تھی کہ حضرت عیسیٰ وہاں چھپے ہوئے ہیں، اور رومن جو ان کے سپاہی تھے، فوجی تھے، وہ وہاں پہنچ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے، اسی شخص وہ ان کے حواریین میں سے تھا، اس نے غداری کی تھی۔ اسی شخص کی جو ہے وہ شکل حضرت مسیح جیسی بنا دی گئی، اور حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جس کمرے میں تھے اس کی چھت پھاڑ کر فرشتے جو ہیں ان کو اٹھا کر لے گئے، اور اسی کو پکڑ لیا گیا حضرت مسیح کے شعبے میں کہ یہ ہے مسیح، اور پھر اس کو سولی چڑھایا گیا۔ یعنی سولی تو ہوئی ہے لیکن یہ معاملہ مشکوک ہو گیا، انہیں معلوم ہی نہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ برنباس کی انجیل میں اس کی تفصیل آئی ہے، اور یہ وہ انجیل ہے جو پوپ کی لائبریری سے پچھلی صدی میں دریافت ہوئی تھی اور ابھی تک مخفی تھی لوگوں کی نگاہوں سے۔ تو یہ طے ہے کہ انہیں نہ سولی دیا گیا نہ وہ قتل کیے گئے، بلکہ معاملہ ان پر گھپلے کا ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، مختلف باتیں کہتے ہیں، وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہے، ٹھوس علم ہے ہی نہیں۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اس کے کہ وہ اٹکل کے اور قیاسات کے تیر چلا رہے ہیں، قیاسات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور ہرگز یقینی طور پر انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، ان پر موت آئی نہیں، انہیں زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، رفع اللہ الیہ، یہ جو انداز ہے، ان الفاظ کا مطلب صرف یہ ہے کہ باڈیلی اٹھانا، درجات بلند کرنا نہیں ہے، الیہ، اپنی طرف۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ غالب ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے جتنے بھی فرقے اور طبقے ہیں، یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ بھی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس سے نزول مسیح کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ حضرت مسیح دوبارہ نازل ہوں گے، اور یہ سارا جو گھپلا ہو چکا ہے اس سارے کو رفع کریں گے، اور اس میں لوگوں کی مغالطے دور کریں گے، اور حقیقت جو وہ بتائیں گے اس کو سب مانیں گے اور تسلیم کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، یہودیوں پر گواہی دیں گے کہ میں نے ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا تھا اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ٹوٹلی، اور عیسائیوں نے جو اس کے بعد صلیب کا عقیدہ گھڑ لیا اور اس کے بعد ٹرینٹی جو ہے تثلیث ایجاد کر لی، اس سب کے حوالے سے ان کے خلاف گواہی دے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب کے حوالے سے جو پورا گورکھ دھندا انہوں نے بنایا ہوا ہے، کفارے کا عقیدہ اور مصلوب کیے جانے کا عقیدہ، وہ سارے کا سارا جو ہے اس کی نیگیشن کر دیں گے کہ یہ سب غلط ہے، خرافات ہے، گمراہی۔ اسی طریقے سے جو شریعت انہوں نے ساقط کی ہوئی ہے عیسائیوں نے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی شریعت ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے خنزیر کو بھی انہوں نے حلال کیا ہوا ہے اور شراب کو بھی حلال کیا ہوا ہے، اس کی بھی نیگیشن کر دیں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ان کے آنے کے بعد یہودیوں میں سے جو اہل حق جن میں کچھ ہوگا خیر، وہ حق کو پہچان لیں گے، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئے. تو چنانچہ اب یہ سب ایک امت ہو جائیں گے، جو بھی ان کی بات مانیں گے اب وہ امت مسلمہ میں شریک ہو رہے ہیں. لیکن ایک عظیم اکثریت یہودیوں کی نہیں مانے گی، اور ایک ایک یہودی کو وہ خود قتل کریں گے. جہاں ان کی نگاہ جائے گی وہاں اس کے اندر کوئی ایسی اس کی جو ہے وہ لیزر کا سا اثر ہوگا کہ یہودی کو پگھلا دے گی اور ختم ہوتے جائیں گے. تو یہودیوں کا تو علاج انہوں نے آ کر خود کرنا ہے اپنے ہاتھ سے، قلع قمع، یہ روایات سے ثابت ہے. اور عیسائیوں میں سے چونکہ اکثر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان پر جب حقیقت کھل جائے گی تو وہ پھر حقیقت کو مان لیں گے. حقیقت کو ماننے کا نام یہ ہے کہ اس قرآن کو مانیں گے اور ہم اسی امت میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ ہے انشاءاللہ کہ جو وقت آنا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے پورے کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اور اس کے یہ پروسیس ہیں جن کا ذکر ہے احادیث صحیحہ. تو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اہل کتاب میں سے جتنے بھی ہیں وہ ان کی بات پر، حضرت عیسیٰ پر یقین کریں گے قبل موتہ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہودیوں کے گناہوں کے سبب سے جو ظلم اور زیادتیاں وہ کرتے رہے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے جائز تھی حرام کر دی سزا کے طور پر. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکا کرتے تھے لوگوں کو. واخذہم الربا، اور اس جرم کی وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، سود خور تھے. وقد نہوا عنہ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. سود جو ہے یہودیوں کی شریعت میں بھی حرام، عیسائیوں کے ہاں بھی حرام تھا، اور قرآن تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ نے سن ہی لیا. یہ ایسی شے ہے، لیکن یہودیوں کی جو جرائم ہیں ان میں شامل کیا کہ وہ سود خور تھے، حالانکہ ان کو روکا گیا تھا. اور یہی کام ہم کر رہے ہیں، ہمیں روکا گیا لیکن ہم باز نہیں آ رہے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتے تھے، ناجائز طور پر، حرام طریقوں پر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسے کافروں اور ناشکروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن ان میں جو پختہ علم والے ہیں، رسوخ فی العلم کا درجہ رکھتے ہیں ان میں سے، اور اہل ایمان میں بھی جو ہیں، وہ سب یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہے نبی آپ کی طرف اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی. والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ، اور یہ سب لوگ یعنی اہل کتاب میں سے بھی جو راسخ العلم ہیں، مثلا عبداللہ ابن سلام یہود ان کے جو عالم تھے وہ ایمان لے آئے تھے، اور مسلمانوں میں سے بھی جو علم رکھنے والے ہیں وہ سب کے سب نیک اعمال کرنے والے ہیں. والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. والموتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور پختہ یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان لوگوں کو ہم عن قریب اجر عظیم سے نوازیں گے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام پر اور ان نبیوں پر وہی بھیجی تھی جو ان کے بعد ہوئے. یہ وحی کا سلسلہ تو چلا آ رہا ہے پرانا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وہی بھیجی تھی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد میں جو نبی ہوئے ان پر. وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر. وآتینا داود زبورا، اور داود کو ہم نے زبور عطا فرمائی. علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہاں اللہ کے نبیوں کے ناموں کا بڑا خوبصورت کلیکشن ہے، ایک مجموعہ ہے، ایک گلدستہ. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور اے نبی بہت سے رسول وہ ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا چکے ہیں اس سے پہلے. مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے آئیں گے حالات، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول وہ بھی ہیں کہ جن کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، آپ کو نہیں بتائے.
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو کلام کیا تھا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے بنا کر اور انذار کرنے والے، خبردار کر دینے والے بنا کر۔ تمام رسول جو آئے وہ مبشر تھے اور منذر تھے۔ جو اس دین فطرت کو مان لیں، دین توحید کو اور آسمانی ہدایت کو، ان کے لیے بشارت دینے والے، اور جو دین فطرت کا انکار کریں اور آسمانی ہدایت کو نہ مانیں انہیں خبردار کر دینے والے عذاب جہنم سے۔ یہ سب کا یہ کام تھا۔ اور اصل مقصد کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے۔ رسول کیوں بھیجے گئے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل باقی نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔ یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حق کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، صراط مستقیم کون سی ہے، اور آخرت میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ورنہ انسان کے اندر بھی اللہ نے فطرت میں اللہ کی معرفت بھی رکھی ہے، نیکی اور بدی کا ایک امتیاز بھی ایک حد تک رکھا ہوا ہے۔ انسان کی اپنی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس فطرت کے مطابق چلے تو وہ ایک توحید پر پہنچتا ہے اور صحیح رستے پر چلتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ لیکن اضافی طور پر رسولوں کو بھیجا گیا جو پھر اس دین کی مزید وضاحت کریں اور اس پر اتمام حجت کر دیں، اتنا واضح کر دیں حق کو کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کل کو کہ ہمیں معلوم نہیں۔ اسے کہتے ہیں قطع عذر، آخرت میں کسی کے پاس عذر نہ رہے، اس کو کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے رسول سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، پروردگار تو نے جو دین ہم تک پہنچایا تھا، جو آسمانی ہدایت تھی، وہ ساری ہم نے اپنی قوم تک پہنچا دی تھی، حق ادا کر دیا تھا۔ اب کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، پھر محاسبہ ہوگا سخت۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے اس پر کہ جو نازل کیا گیا اے نبی آپ کی طرف۔ کس بات کی گواہی؟ انزلہ بعلمہ، یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا یہ اپنے علم کامل کی بنیاد پہ نازل کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور گویا اللہ اس بات کی گواہی بھی دے رہا ہے کہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اتنے رسولوں کا ذکر آیا اور وہ اس کام کے لیے آئے تھے، اور اب اللہ گواہی دے رہا ہے اس قرآن کے حق میں، اور یہ بھی بشارت دے رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے گواہی اللہ ہی کی، وہ کافی ہے بطور گواہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو بھٹک گئے اور دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اس آیت سے اصل مراد مشرکین عرب ہیں۔ کفر کیا اس آسمانی وحی کا جو اللہ نے سلسلہ جاری کیا اور جس کے بارے میں قرآن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، انکار کیا کس نے؟ سب سے پہلے مشرکین عرب نے، اور انہوں نے راستہ روکا، مسلمانوں کو تنگ کیا، ستایا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا وظلموا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ناانصافی سے کام لیا، یہ کون ہے؟ یہ ناانصافی کرنے والے یہ یہود ہیں، جن کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے اور پھر اس کا انکار کیا۔ انہوں نے حق کو دبایا ہے، چھپایا ہے، ناانصافی سے کام لیا ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو بخشنے والا نہیں، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی اب وہ انہیں ہدایت دینے والا ہے سیدھے راستے کی۔ الا طریق جہنم، ہاں ایک راستہ دکھائے گا اللہ، وہ جہنم کا راستہ ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے پوری نوع انسانی کو، مشرکین بھی شامل ہیں، اہل کتاب بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں، نصارہ بھی شامل ہیں۔ اے لوگو، آ گئے ہیں تمہارے پاس رسول بالحق، حق کے ساتھ،
من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیرا لکم ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، بھلائی ہے۔ اب یہ سب کو خطاب کیا گیا، ایمان کی دعوت دی گئی ہے، مشرکین کو بھی، یہود کو بھی، اہل کتاب میں سے نصارہ کو، یہود کو، بنی اسرائیل سب۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، اور تم بھی اس اللہ ہی کی ملکیت ہو، پھر اللہ تعالیٰ جو تمہارے ساتھ کرے گا وہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، مبالغہ آرائی نہ کرو۔ تم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے محبت کرتے کرتے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، الوہیت میں شریک کر دیا، یہ غلو فی المحبت۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے حوالے سے کوئی بات نہ کہو اللہ کی شان میں مگر وہی کہ جو حق ہو، سچی۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح تو بس، مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ تو بس اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا کلمہ جس کو اللہ نے القاہا الی مریم، جس کو ڈالا مریم کی طرف، وروح من، اور اس کی جانب سے ایک روح تھے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین ہیں اللہ، ٹرینٹی جو ہے تثلیث، اس کا عقیدہ ختم کر دو۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے جو تم کر رہے ہو، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا ہے اور توحید کو تین حصوں میں بانٹ کر جو ہے تثلیث بنا دیا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ باز آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس وہ ایک ہی معبود برحق ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی اولاد ہو، کوئی بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اس کی ملکیت ہے، اللہ کی، سب اس کی مخلوق ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز بھروسے کے لیے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، وہ اسے اپنے کثر شان نہیں سمجھتے کہ وہ بندے ہوں اللہ کے۔ اللہ کا بندہ بننا تو ان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ تم نے انہیں الوہیت میں شریک کر کے اللہ کے برابر بٹھا لیا، انہیں تو اللہ کی بندگی میں کوئی حجاب، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، وہ تو اسے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے جو ہیں، وہ بہت معزز فرشتے، وہ سب بھی اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی کو اس میں کوئی حجاب اور اپنے کثر شان یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیوں بندگی کریں اللہ کی۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے گا، اپنی شان سے کے خلاف محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کر لائے گا، وہ سب لائن حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید اضافہ بھی کرے گا، اضافی عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی کے معاملے میں عار محسوس کیا اور اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اسے وہ سزا دے گا، بہت دردناک سزا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اب پھر ایک مرتبہ دعوت ہے، پہلے رسول پر ایمان کی دعوت دی گئی تھی، اب قرآن پر ایمان کی دعوت ہے، بات ایک ہی ہے، اسی کو موقت کیا گیا دعوت کو۔ اے لوگو، تمہارے پاس برہان، ایک سند پہنچ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایک کھلی روشنی، نور مبین یعنی قرآن مجید۔ یہ سند ہے جو اللہ نے اتاری ہے، نازل فرمائی ہے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو لوگ تو ایمان لے آئیں اللہ پر اور اللہ کے دامن سے چمٹ جائیں، اللہ کی وفاداری اختیار کریں، اس کے رسول اور اس کے اتارے ہوئے نور پر ایمان لائیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ عنقریب داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل سے نوازے گا انہیں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے گا اس راستے کی ہدایت دے دے گا۔ یستفتونک، اس سورہ مبارکہ کا یہ آخری حصہ ہے، بلکہ آخری آیت، اور اس میں ایک وہ مسئلہ کلالہ سے متعلق ہے جو دوسرے رکوع میں وراثت کے قانون کے ضمن میں ایک بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص مرنے والا کلالہ ہو، نہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہو نہ اولاد میں سے کوئی زندہ ہو، اس کی وراثت کیسے تقسیم ہو؟ اس کے حوالے سے صحابہ کو کچھ اشکالات تھے، کچھ سوالات تھے، اس کا جواب یہاں پر دیا گیا۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگ رہے ہیں، دینی حکم، شریعت کا حکم پوچھتے ہیں آپ سے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم بتاتا ہے کلالہ کا۔ کلالہ کہتے ہیں کمزور، ایک ایسا شخص جس کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، اب وہ ہے لیکن اس نے کچھ وراثت چھوڑی ہے، ترکہ ہے، تو وہاں پر وہ بات آئی تھی کہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، اور اس کا ایک خاص نصاب بھی بتایا گیا تھا، اتنے فیصد جو ہے وہ لڑکیوں کو ملے گا اور اتنا جو ہے مردوں کو ملے گا۔ اب یہاں مزید اس کی وضاحت ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد کلالہ ہو جو مرا ہو، جس کا انتقال ہوا اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کے صرف ایک بہن ہے، والدین میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، بس ایک بہن ہے، اور یہ بہن کون سی ہے اور بھائی کون سے ہیں؟ یہ حقیقی بھائی اور بہنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہاں پر جو ذکر تھا وہ سوتیلے بہن بھائیوں کا تھا، یہ بات اب جا کر کھلے گی۔ چنانچہ ان کو حق کم دیا گیا تھا، ان کو پورا دیا گیا۔ عربوں کے ہاں یہ 3 کیٹیگریز تھی، ہر جگہ ہو سکتی ہیں، جہاں بھی ایک سے زیادہ بیویوں کا معاملہ ہو، تعدد ازدواج کا معاملہ ہو، تو وہاں پر 3 کیٹیگریز وجود میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ جو حقیقی بہن بھائی اس اعتبار سے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں مشترک ہیں، جیسے کہ ہمارے عظیم اکثریت۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ باپ تو مشترک ہے، مائیں جدا ہیں۔ ایک شخص ہے، اس نے 2 یا 3 شادیاں کی ہیں، تو اب وہ تینوں بیویوں سے جو اولاد ہیں، یہ بھی ہمارے حساب سے سوتیلے کہلاتے ہیں، یہ آپس میں سوتیلے بہن بھائی۔ عربوں کے ہاں انہیں حقیقی ہی سمجھا جاتا تھا، انہیں علاتی کہا جاتا تھا، اور انہیں ہر اعتبار سے حقیقی سمجھتے تھے، اس لیے کہ باپ ایک ہے، سر پہ سایہ ایک۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کسی ایسی عورت سے بھی شادی کی ہے کہ جو پہلے کسی شوہر سے اس کے اولاد تھی، اور اب جو ہے وہ باپ مختلف ہو گئے، ان کا باپ کوئی اور ہے اس اولاد کا، ہاں ماں میں مشترک ہے، تو اب اس بیوی سے اس کے نئے شوہر سے بھی اولاد ہے، تو جو سابقہ شوہر سے اولاد ہے اور نئے شوہر سے اولاد ہے، یہ ان کے ہاں واقعی سوتیلے شمار ہوتے تھے، اخیافی بہن بھائی۔ تو وہ جو پہلے حکم آیا تھا وہ ان اخیافی کے بارے میں تھا، اور اب جو حکم آیا ہے وہ حقیقی اور علاتی، یہ دونوں قسم کے ہیں، جن کو عرب حقیقی ہی مانتے تھے، ان کے بارے میں حکم ہے کہ اگر ایک بہن ہو اور وہ ہو حقیقی ہو یا علاتی بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کو جو چھوڑ کر مرا ہے وہ اس کا آدھا مل جائے گا، آدھی جائیداد، آدھی وراثت اس کو مل گئی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر مرنے والا جو ہے وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھائی جو ہے وارث ہے اس کا، إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَد، مرنے والی بہن ہے، ایک خاتون ہے، اور اس خاتون کے جو ہے نہ کوئی باپ اور ماں میں سے کوئی زندہ ہے نہ اولاد، ایک بھائی ہے صرف، وہ بھائی جو ہے وہ اس کا سب مال کا وارث ہو جائے گا، إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَد، اگر مرنے والی کلالہ جو ہے اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک ہی اگر صرف ایک بہن ہے تو آدھے کی وارث ہوگی، اور اگر کلالہ جو مری ہے وہ خاتون ہے اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، ایک بھائی ہے کل اس کے دنیا میں، تو وہ ساری جائیداد کا، ساری وراثت کا وہ حقدار ہے۔
فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ دو بہنیں ہوں گی تو پھر ان کو 2/3 مل جائے گا اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے مرنے والے نے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں اس کے رشتے میں بہن بھائی مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو جیسے اولاد کے لیے طے ہے کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے، اس اصول پر وہ ساری وراثت اس کے ان بہن بھائیوں کے اندر ہی تقسیم ہو جائے گی۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے ان احکامات کو تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر